کلپ نمبر 262۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اور عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ اعمال میں اعتدال کا حکم۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو،
اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا. اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے. قسم کی اقسام. قسم کی 3 قسمیں ہیں. یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم. یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں. نمبر 2 یمین غموس یعنی جھوٹی قسم. کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے. نمبر 3 یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے. کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے. قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے. قسم کا کفارہ. یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے.